ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک رفع الیدین نہیں چھوڑا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے، اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ روایت موضوع ہے یا وہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت کو دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع وكان لا يفعل ذلك في السجود فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله۔ یہ روایت حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب تلخیص الحبیر کے اندر لائے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے تب رفع الیدین کرتے، جب رکوع کرتے تب رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب رفع الیدین کرتے، اور سجدے کے وقت سجدے سے سر اٹھانے یا جانے میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ فما زالت تلک صلاۃ حتی لقی اللہ، آپ کا یہی عمل رہا یہاں تک کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کر لی۔ اللہ، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رفع الیدین کا کوئی ناسخ موجود نہیں ہے۔ فما زالت تلک صلاۃ، آپ برابر اسی طریقے سے رفع الیدین کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ سے آپ نے ملاقات کر لی، یعنی انتقال کے وقت تک مسلسل آپ رفع الیدین کرتے رہے۔ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے اوپر جو کلام ہے اس کا کیا ہوگا؟ کلام کیا ہے؟ اس میں دو راوی ہیں، ایک عبد الرحمن ابن قریش ہیں اور عبد الرحمن ابن قریش کے باپ ابن خزیمہ، عبد الرحمن ابن قریش ابن خزیمہ۔ ان کے بارے میں ذہبی نے یہ کہا ہے کہ یہ وضاعت، یعنی یہ حدیث گڑھا کرتے تھے، یہ اتہام ہے۔ سلیمانی نے یہ اتہام ذکر کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف تہمت ہے۔ کسی راوی کے بارے میں کوئی حکم لگانا الگ چیز ہے اور حکم کا ثابت ہونا الگ چیز ہے۔ کسی راوی کو ضعیف کہہ دیا جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کا ضعف ثابت ہونا یہ الگ بات ہے۔ تو یہ اتہام لگایا گیا کہ وہ وضاع ہے، یعنی حدیث کے گڑھنے والے، لیکن یہ فقط اتہام ہے، اس لیے کہ لسان المیزان کے اندر خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ان کے بارے میں، عبد الرحمن ابن قریش ابن خزیمہ کے بارے میں، کہ لا یسمع عنہ الا خیرا، کہ ان کے معاملے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا گیا۔ حضرت خطیب بغدادی نے جب ان کی توثیق کر دی، ان کی توصیف کر دی، تعریف اور مدح کر دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیمانی نے جو وضاع ہونے کا تذکرہ کیا ہے یہ صرف تہمت ہے، تہمت ثابت نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا راوی ہے اسما ابن محمد ابن ہشام۔ اسما ابن محمد ابن ہشام کے بارے میں ایک محدث ہے یحییٰ ابن قطان، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے۔ یحییٰ ابن قطان نے کہا کہ یہ کذاب راوی ہے، جھوٹا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابو حاتم ایک محدث ہے، وہ کہتے ہیں لیس بالقوی، یہ آدمی قوی نہیں ہے۔ لیکن یہاں حکم لگانے میں گڑبڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے اسما ابن محمد ابن ہشام اور ایک ہے اسما ابن محمد ابن فضالہ۔ اس روایت کے طریق میں اسما ابن محمد ابن فضالہ ہے، اسما ابن محمد ابن ہشام نہیں ہے، جن کے بارے میں یحییٰ ابن قطان نے کہا کہ یہ کذاب ہے اور ابو حاتم نے کہا لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے۔ در حقیقت یہ جرح اسما ابن محمد ابن ہشام کے اوپر ہے، اور اس روایت کے طریق میں اسما ابن محمد ابن ہشام نہیں، اسما ابن محمد ابن فضالہ ہے، ان کے بارے میں اس طریقے کی جرح موجود نہیں ہے۔ تو یہ دو راوی تھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کرنے والا فرقہ غیر مقلدین
رفع الیدین کے مسئلہ میں صحیح احادیث سے بالکل تہی دامن ہے۔ ان لوگوں کے پاس اپنے موقف پر ایک بھی صحیح مرفوع روایت موجود نہیں ہے۔ میں نے الحمدللہ تقریباً 1 سال پہلے ان کی پیش کردہ 4 بنیادی روایتوں کا جائزہ لیا تھا محدثین کے اصولوں کی روشنی میں۔ آج تک کوئی غیر مقلد اس کا جواب پیش نہیں کر سکا، اور انشاءاللہ اصولوں کے مطابق کوئی پیش کر بھی نہیں سکے گا۔ اس میں میں نے بتلایا تھا کہ رفع الیدین کے مسئلہ میں ان لوگوں کے پاس شوشے ہیں، چیلنج ہے، فراڈ ہے اور لمبے چوڑے دعوے ہیں جن کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے حسن حدیث پیش کرتے ہیں اور ترقی کرتے کرتے صحیح روایت پیش کرتے ہیں، اور غیر مقلدین کی ترقی الٹ ہے۔ یہ لوگ اپنے موقف پر ضعیف احادیث پیش کرتے ہیں، اور اب انہوں نے ترقی کرتے کرتے موضوع روایتیں پیش کرنا بھی شروع کر دیں۔ پہلے تو تھا نا کہ کتابوں میں لکھ دیتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک رفع یدین کرتے تھے۔ اب انہوں نے عام مجالس میں بھی موضوع بناوٹی جعلی روایتوں کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا، یہ غیر مقلد ہندوستانی خطیب جلال الدین قاسمی صاحب نہ صرف ایک موضوع روایت پیش کر رہے تھے عوامی مجمع میں، بلکہ اس روایت کے جھوٹے راویوں کا دفاع بھی کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ اور دفاع کرتے کرتے بیچارے اتنے بوند لگے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں دفاع کیسے کروں۔ کبھی عربی کے الفاظ کو آگے پیچھے کر دیتے، کبھی راویوں کے نام میں غلطی کھا جاتے، اور بیچارے دفاع کرتے کرتے مزید پھنس گئے۔ تو جلال الدین قاسمی صاحب نے جو روایت پیش کی ہے یہ سخت ضعیف بلکہ موضوع بناوٹی جعلی روایت ہے۔ اس میں 2 راوی ہیں سخت مجروح ہیں، اسما بن محمد بن فضالہ انصاری، نمبر 2 عبد الرحمن بن قریش۔ ان کے بارے میں ابھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے محدثین کے اقوال، محدثین کی تحقیق پیش کریں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جلال الدین قاسمی صاحب جو روایت پیش کر رہے ہیں اس کے راویوں کے احوال کیا ہیں، اور کس طرح یہ راوی کی تعیین کرتے ہوئے، جرح کی تعیین کرتے ہوئے جہالت کا شکار ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو روایت پیش کی ہے، اچھا ان کی اور آپ چلاکی دیکھیں، حدیث کی کتاب تلخیص الحبیر، بندہ ان سے یہ پوچھے کہ تم ماخذ کو چھوڑ کے تلخیص الحبیر کی طرف کیوں بھاگ رہے ہو؟ اصل کتاب سے روایت پیش کرو، تاکہ پتہ چلے کہ بندہ اس کی سند بھی دیکھ سکے اور پھر اس کے راویوں کے احوال بھی دیکھ سکے، اور پتہ چلے کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے۔ ادھر روایت پیش کر دی جس طرح انہوں نے بیان کی، اس طرح روایت نہیں ہے وہاں پر۔ آپ وہاں پر دیکھیں روایت اور طرح سے لکھی ہوئی ہے، اگرچہ مفہوم یہی ہے۔ بہرحال انہوں نے تلخیص الحبیر سے پیش کر دی، کوئی بندہ سند بھی نہ دیکھ سکے۔ اس کی سند حضرت امام جمال الدین ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے نصب الرایہ میں ذکر کی ہے، اور وہاں پر غلطی سے امام ابن دقیق العید سے چونکہ نقل کیا ہے، انہوں نے غلطی سے لکھ دیا کہ یہ سنن کبریٰ بہقی میں ہے، حالانکہ یہ سنن کبریٰ بہقی میں نہیں، امام بہقی کی کسی اور کتاب میں ہوگی۔ تو بہرحال وہاں پر ایک سند موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں 2 راوی ہیں، اسما بن محمد انصاری اور عبد الرحمن بن قریش۔ ہم ان کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسما بن محمد الانصاری انصار کی مسجد کا امام تھا بغداد میں، کانا کذابا، بڑا جھوٹا بندہ تھا۔ جیسے غیر مقلدین کے خطیب امام نہیں جھوٹے ہوتے، جھوٹی روایتیں لوگوں کو سنا سنا کر اپنے باطل مسلک میں داخل کرتے ہیں، اس طرح کا بندہ تھا یہ جھوٹا۔ اور کیا فرماتے ہیں، اور یہ جھوٹی روایتیں بیان کرتا تھا، عجیب و غریب حیت کا آدمی تھا، لوگوں میں سے بڑا جھوٹا بندہ تھا۔ سوالات ابن الجنید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 440۔ حضرت امام یحییٰ بن معین کے قول سے پتہ چلا اسما بن محمد الانصاری سخت جھوٹا راوی ہے۔ آگے سنیے، امام اکیلی فرماتے ہیں اسما بن محمد الانصاری سکہ راویوں سے باطل روایتیں بیان کرتا ہے۔
اس کی روایت نہ لکھی جائے مگر اعتبار کے طور پر. یاد رکھنا یہاں پر اعتبار سے اردو والا اعتبار بمعنی معتبر مراد نہیں ہے، بلکہ یہ فنی حدیث کا اعتبار ہے. کتاب الضعفاء اکیلی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 340. معلوم ہوا کہ اسما بن محمد انصاری ایسا عجیب و غریب بندہ ہے جو سکہ راویوں سے باطلی روایتیں بیان کرتا ہے، جس طرح اس نے یہاں پر باطلی روایت بیان کی ہے، اور غیر مقلد اس کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں. جی محدث دارقطنی فرماتے ہیں اسما بن محمد بن فضالہ انصاری وہو متروک. العلل دارقطنی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 13. یہ متروک راوی ہے، متروک. جس طرح غیر مقلدین متروک ہے نا، اس طرح یہ بھی متروک راوی ہے. اس کی روایت نہیں لی جائے گی، اس سے حجت نہیں پکڑی جائے گی. متروک راوی کو سینے سے لگا کے بیٹھے اور طنز کس پہ کر رہے، دعوے کیسے لمبے چوڑے، اور چیلنج کس کو کر رہے؟ احناف کو. واہ تمہارے غیر مقلدو. آگے سنیے. محدث ابن عدی فرماتے ہیں اسما بن محمد اس جو ہم نے روایتیں بیان کی، اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی روایتیں ہیں. یہ یحییٰ بن سعید، موسیٰ بن عقبہ، ہشام بن عروہ وغیرہ مدنی لوگوں سے روایت کرتا ہے. آگے فرمایا وَكُلُّ حَدِيثِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، اس کی تمام روایتیں غیر محفوظ ہیں. جلال الدین قاسمی صاحب ہم آپ کی بات مانیں یا محدث ابن عدی کی بات مانیں؟ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس کی تمام روایتیں غیر محفوظ ہیں. تو غیر مقلدین کا چونکہ مذہب غیر محفوظ ہے، اس لیے یہ غیر محفوظ روایت کو سینے سے لگا کے عوام الناس سے پیش کر رہے ہیں تاکہ اپنا باطل مسلک ثابت کیا جا سکے. آگے وہ منکر الحدیث، اور یہ منکر الحدیث راوی بھی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے یہ کتنی سخت جرح ہے منکر الحدیث. الکامل ابن عدی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 89. آگے سنیے. الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم میں ہے سمعت ابی یقول ذالک، میرے والد یہ فرما رہے تھے. حضرت امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں وسألتہ عنہ فقال مدینی لیس بقوی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسما بن محمد کے بارے میں، حضرت امام عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ابو حاتم سے پوچھا یہ کیسا بندہ، انہوں نے فرمایا لیس بقوی، یہ قوی راوی نہیں ہے. جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 20. یہ چند حوالہ جات ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے محدثین ہیں جنہوں نے اس راوی کو سخت مجروح قرار دیا ہے. اسما بن محمد بن فضالہ الانصاری یہی راوی ہے اس روایت میں، اور اسی کے اوپر محدثین کی جرح ہے. اب یہاں پر جب پھنس گئے جلال الدین قاسمی صاحب، کہتے پہلے میں بھی موضوع سمجھتا تھا، تو جناب یہ اب بھی موضوع ہے. آپ جب اس کو صحیح سمجھنا شروع ہوئے، یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس کے لیے آپ ایک بطور فقی کے حوالہ سن لیجئے. غیر مقلدین کے بڑے مشہور عالم ہیں جن کا غیر مقلدین کے ہاں بہت بڑا مقام ہے. ہمارے ہاں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جناب زبیر علی زئی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے رفع دین پر نور العینین. اس کتاب میں صفحہ نمبر 327 پہ لکھتے ہیں کہ ان کے دعویٰ رفع یدین کی بنیاد غالباً یہی روایت ہے جس میں اسما بن محمد الانصاری اور عبد الرحمن بن قریش دونوں وضاع اور کذاب راوی ہیں. یہ زبیر علی زئی اپنے مسلک کی حمایت میں اندھا بندہ تھا، انتہائی تعصب سے کام لیتا تھا. اگر اس میں ذرہ بھی صداقت ہوتی، ان راویوں کی ذرہ بھی توثیق ہوتی، تو زبیر علی زئی کبھی بھی اس سے غافل نہ رہتا. جو دور دور سے چیزیں گیر گار کر اپنے مسلک کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اندھا تھا اپنے مسلک کی حمایت میں، وہ شخص بھی کہہ رہا کہ یہ دونوں راوی وضاع ہیں اور کذاب ہیں. جلال الدین قاسمی صاحب آپ ان کا کس طرح دفاع کر رہے ہیں؟ یہ جھوٹے راوی ہیں، مجروح راوی ہیں، حدیث سے بنانے والے، گڑنے والے، جھوٹ بولنے والے، اور آپ ان کی روایت کو صحیح قرار دینے کے چکروں میں ہیں. نور العینین صفحہ نمبر 327. آپ نے بہت بڑی غلطی کھائی ہے. یہاں پر آپ نے پہلی بات تو یہ اسما بن محمد بن فضالہ اور اسما بن محمد بن ہشام کو الگ کر دیا. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں آپ ذرا یہ بتلائیں کہ یہ اسما بن محمد بن ہشام ہے کون؟ ذرا اس کے حالات آپ ہمارے سامنے رکھیے. اور پھر آپ نے کس دلیل کی بنیاد پر کہہ دیا کہ وہ ساری کی ساری جریں اسما بن محمد بن ہشام پر ہیں، اسما بن محمد بن فضالہ پر نہیں ہیں؟ حالانکہ محدثین نے وہ جریں اسما بن محمد بن فضالہ پر ہی نقل کی ہیں. متقدمین سے نیچے متاخرین کی کتابوں میں آپ ذرا آنکھیں کھول کر پڑھ کر دیکھیں. مجھے لگتا یوں ہے
کہ قاسمی صاحب کو یہ غلطی پتہ کہاں سے لگی ہے؟ ان کو یہ غلطی لگی ہے لسان المیزان سے۔ لسان المیزان میں غلطی سے لکھا گیا اسما بن محمد بن ہشام بن عروہ۔ اچھا آگے دیکھیں، یہ یہاں پر غلطی ہے، کیوں کہ لسان المیزان میں یہ عبارت لی گئی ہے میزان الاعتدال سے۔ لسان المیزان میں پھر انہوں نے آگے جرا نقل کی، ابو حاتم کہتے ہیں لیس بی کبھی، یحییٰ بن معین کہتے ہیں کذاب یدع الحدیث، بہت ساری غلطیاں کی ہیں قاسمی صاحب نے، ان کی طرف نہیں جاتے تو بیان تقریر میں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ہم انشاءاللہ اصولی غلطیوں پر بات کریں گے، تو پھر یہ ساری جرے ہیں۔ اچھا یہاں پر لکھا ہوا ہے اسما بن محمد بن ہشام بن عروہ، حالانکہ لسان المیزان میں یہ کتابت کی سخت غلطی ہے۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ علامہ ابن حجر کو غلطی لگی ہے یا ان کے کاتب کو غلطی لگی یا نیچے کسی کاتب کو غلطی لگی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا، بہرحال ہے یہ بہت بڑی غلطی۔ اس غلطی کی بنیاد پر جلال الدین قاسمی صاحب نے دونوں راویوں کو الگ الگ کر دیا اور جرے دوسرے راوی پر کر دی، اور جس پر جرے نہیں ہیں اس کو اس روایت کا راوی قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو لسان المیزان میں کیا لکھا، اسما بن محمد بن ہشام بن عروہ، یہ غلط کیوں ہے؟ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اصل عبارت کیا ہے۔ یہ ہے جی جناب میزان الاعتدال علامہ شمس الدین ذہبی کی، اسی عبارتوں کو لیا گیا ہے لسان المیزان میں۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے اسما بن محمد عن ہشام بن عروہ، آگے پھر وہی قال ابو حاتم لیس بی وقال یحییٰ کذاب یدع الحدیث، وہ ساری آگے پھر انہوں نے وہی جرے نقل کی ہیں۔ یہ میزان الاعتدال ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 68۔ اب ذرا غور سے دیکھیں اسما بن محمد عن ہشام بن عروہ۔ اب لسان المیزان میں غلطی یہ لگی ہے کہ وہاں پر عن کی جگہ بن لکھا گیا، اور اس غلطی کو جلال الدین قاسمی صاحب نے بنیاد بنا کر دونوں راویوں کو الگ الگ قرار دے دیا، حالانکہ یہ الگ الگ راوی نہیں ہے، بلکہ لسان المیزان میں جو اسما بن محمد بن ہشام بن عروہ ہے یہ اصل میں اسما بن محمد عن ہشام بن عروہ ہے، اس لیے ان دونوں راویوں کو الگ قرار دینا۔ اسما بن محمد بن ہشام پہ جرا ہے، اسما بن محمد بن فضالہ پہ جرا نہیں ہے، حالانکہ آپ نے دارقطنی اس میں نہیں دیکھا العلل میں، امام دارقطنی کی کتاب میں وہاں پر واضح طور پر انہوں نے لکھا ہوا ہے متروک، کون؟ اسما بن محمد بن فضالہ۔ ایک بات دوسری، آپ جو متأخرین ہیں ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے ان جروح کو جو لسان المیزان میں اسما بن محمد بن ہشام غلطی والا اس پر جو جرے ہیں، انہی جرحات کو انہوں نے اسما بن محمد بن فضالہ پر نقل کیا ہے، لہذا دونوں کو الگ الگ قرار دینا یہ جلال الدین قاسمی صاحب کی شدید غلطی ہے۔ اب اتنا تو تسلیم کر گئے کہ اسما بن محمد بن فضالہ ہے، جناب یہ جرے بھی اس پر ہیں، آپ یہاں پر غلطی مت کھائیں۔ لو جی اس کے ساتھ آپ سن لیں علامہ ابن القیسرانی وہ کیا فرماتے ہیں، ان کی بات بھی سن لیجیے۔ وہ فرماتے ہیں اسما بن محمد بن فضالہ انصاری منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث راوی ہے، یعنی وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اسی راوی پر جرح ہے جس کے بارے میں جلال الدین قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس روایت کی سند میں ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں الٹ طریقے سے، اتنی بڑی غلطی کھا کر۔ ذخیرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 803۔ تو جی اگلا راوی اس کا سنیے، اگلا راوی کون سا ہے؟ عبد الرحمن بن قریش بن خزیمہ الہروی، ان کے بارے میں لکھا ہے عبد الرحمن بن قریش بن خزیمہ الہروی یہ بغداد کا رہائشی تھا، اس کو محدث سلیمانی نے وضع حدیث کے ساتھ متہم قرار دیا ہے۔ الکشف الحدیث علامہ ابن العجمی کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164، یعنی علامہ سلیمانی نے بتلایا کہ یہ شخص حدیثیں گڑا کرتا تھا، اگر صرف تہمت ہی ہے اس پر تو محدث کوئی تو جواب دیتا کہ محدث سلیمانی کی بات غلط ہے، اس پر تہمت لگائی گئی ہے، حالانکہ یہ حدیثیں گڑتا نہیں تھا، کسی نے بھی نہیں بات کہی۔ آگے سنیے، حضرت محدث دارقطنی فرماتے ہیں کہ اس بندے کے پاس عجیب و غریب قسم کی روایتیں تھیں۔ موسوعہ اقوال ابی الحسن دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 403۔ اچھا آگے انہوں نے ایک اور کام کیا، قاسمی صاحب نے کیا کیا، خطیب بغدادی سے اس کی توثیق بیان کرنے کی کوشش کی، حالانکہ خطیب بغدادی نے 2 باتیں فرمائی ہیں، وفی حدیثہ غرائب و افراد، کہ اس کی روایتوں میں غریب روایتیں بھی ہیں اور کئی روایتوں میں یہ منفرد بھی ہے، اور کہا کہ میں نے نہیں سنا اس کے بارے میں مگر خیر۔ تو لگتا یوں ہے کہ خطیب بغدادی تک محدث سلیمانی کی جرح نہ پہنچی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ وہ یہ بات نہ کہتے۔ دوسری بات یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اس کو ذاتی طور پر کہا اس کے بارے میں خیر ہی سنی گئی، یعنی ذاتی اعتبار سے اچھا ہے لیکن حدیث کے معاملے میں پختہ راوی نہیں ہے، اس لیے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی روایتوں میں عجیب و غریب قسم کی روایتیں بھی ہیں، تاریخ بغداد۔ اچھا اب اگر
ہم یہ بات کہہ دیں تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یار تم خطیب بغدادی کی توثیق کو نہیں مارے، حالانکہ وہاں پر صریح توثیق نہیں ہے، یہاں پر تعریف ہے۔ اور زبیر علی آپ کو پتہ ہے نا، حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کے بارے میں کوئی تعریف کا جملہ کہتا تھا تو وہ اس کو توثیق نہیں سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا سکاہت اور ہے تعریف اور ہے۔ تو یہاں پر تو زبیر علی زئی کے اصول کے مطابق تو کسی طرح یہ توثیق بنتی ہی نہیں ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف علامہ سلیمانی کی جرح ہے، دوسری طرف خطیب بغدادی کی یہ ثنا ہے، محدثین نے کس کو لیا ہے؟ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ محدثین سارے کے سارے، جیسے الکشف الحسیس کا حوالہ، وہ تو اعتبار کس کا؟ محدث سلیمانی کی بات کی، کسی نے تردید نہیں کی۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ ایک بہت بڑے غیر مقلد محدث علامہ ناصر الدین البانی صاحب کی بات سنیں، شاید غیر مقلدین اس بات کو مان لیں۔ جناب علامہ ناصر الدین البانی صاحب لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن قریش، خطیب نے اس کا ترجمہ لکھا ہے اور کہا کہ اس کی حدیث میں غرائب و افراد ہیں اور نہیں سنا میں نے اس کے بارے میں مگر خیر۔ آگے وہ فرماتے ہیں، یہ انہوں نے خطیب بغدادی کی بات پہلے نقل کی اور محدث سلیمانی کی بات بعد میں نقل کی۔ کہتے ہیں لیکن ذہبی نے کہا میزان میں کہ سلیمانی نے اس کو وضع حدیث کے ساتھ متہم قرار دیا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 427۔ تو علامہ ناصر الدین البانی کی تحقیق سے کیا معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی اس کے بارے میں خطیب بغدادی کی ثنا کا تعریف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں پر محدث سلیمانی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے پہلے ثنا والا جملہ نقل کر دیا، پھر انہوں نے جرح والا جملہ نقل کر دیا۔ اگر وہ خطیب بغدادی کی توثیق کو، ثنا کو قابل اعتماد سمجھتے تو وہ پہلے جرح کو نقل کرتے، پھر اس کو نقل کر کے اس کو ترجیح دے دیتے۔ تو علامہ ناصر الدین البانی کے فیصلے سے بھی معلوم ہوا کہ وہ بھی عبد الرحمن بن قریش کو مجروح راوی سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا والا میں نے پہلے آپ کو دے دیا زبیر علی زئی صاحب کا، کہ انہوں نے بھی لکھا کہ یہ دونوں راوی وضاع اور کذاب ہیں، اسما بن محمد الانصاری اور عبد الرحمن بن قریش۔ لہذا جلال الدین قاصی صاحب کا دھوکہ دیتے ہوئے نمبر 1 اسما بن محمد بن ہشام اور اسما بن محمد بن فضال الانصاری، ایک ہی راوی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا یا اس کی ڈبل تقسیم کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ ایک اس کا راوی ہے، جرح دوسرے پر ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور جو اس نے عبد الرحمن بن قریش کا دفاع کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اس دفاع میں بھی جلال الدین قاصی صاحب سخت ناکام رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی غیر مقلدین کی اس روایت کی حقیقت آپ کے سامنے۔ ان لوگوں کے پاس ہمیشہ کی رفع یدین پر ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ پہلی بات تو میں تو یہ کہتا ہوں جو غیر مقلدین کا مسلک ہے، تکبیر تحریمہ، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے تیسری رکعت کے شروع میں، اور رہی ہوئی رکعت پڑھنے کے لیے جب یہ اٹھتے ہیں تب بھی رفع یدین کرتے ہیں، یہ ان کا مسلک ہے۔ اس مسلک پر ان کے پاس ایک بھی صحیح مرفوع روایت موجود نہیں ہے۔ جو بندہ اس سے اختلاف کرتا ہو وہ روایت پیش کر دے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کے پاس صحیح روایت موجود ہے۔